تو صبر کرنا ضروری ہے. اگر آپ خوش ہونا چاہتے ہو تو صبر کرنا ضروری ہے. سو آج کا جو پیغام ہے میرے پاس خداوند نے مجھے دیا ہے وہ خدا کی بادشاہی پر ہے. بچوں کو خاموش کروائیے. سو آج کا جو کلام ہے وہ خداوند کی بادشاہی پہ ہے. لیکر کوائٹ. آج کا کلام جو ہے وہ خداوند کی بادشاہی پر ہے. انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں کنگڈم آف گاڈ. سب بولیں گے خدا کی بادشاہی. نہیں ایسے نہیں, زور سے خدا کی بادشاہی. آپ سب خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں؟ تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ویسے ہی رویے کے ساتھ چلا کے بولے خدا کی بادشاہی. خدا کی بادشاہی. ایک بار پھر سے خدا کی بادشاہی. ایک بار پھر سے خدا کی بادشاہی. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اس کا مطلب آپ سب جانا چاہتے ہیں. سو آج میں آپ کو خدا کی بادشاہی کے متعلق کچھ چیزیں شیئر کروں گا. سو میں چاہتا ہوں کہ ایک آیت پہ ہم غور کریں. متی کی انجیل 4 باب اور اس کی 16 سے 17 آیت. سو میں چاہوں گا کہ سسٹر کرسٹینا خداوند کی خادمہ اس کو پڑھنے میں رہنمائی کریں. متی کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 16 اور 17 آیت ہم پڑھیں گے. یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی, اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی. اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آمین. توبہ کرو, آسمان کی بادشاہی. سو میرے عزیزوں, میں آج چھوٹا سا پیغام آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی کیا ہے. اگر میں یوں کہہ سکوں انگلش میں کہ میں خدا کی بادشاہی کو سمپلیفائی کرنا چاہتا ہوں, یعنی بالکل سادے سچے آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں. سو کسی کو پتہ ہے خدا کی بادشاہی کیا؟ مجھے یہ بتائیں. کوئی جانتا ہے؟ آپ بائبل پڑھتے ہیں یا پاسٹر صاحبان سے سنا ہوگا خدا کی بادشاہی کیا ہے. اور اتنا بڑا پیغام ہے. یسوع نے آپ کو پتہ ہے اپنی پوری زندگی ہم کہتے ہیں غیر زبانوں کی بھی منادی کرتے ہیں, ہم شفا کی منادی کرتے رہتے ہیں, ہم ہر چیز کی منادی کرتے ہیں, ہم معجزات کی منادی کرتے ہیں, ہم نبوت کی منادی کرتے ہیں, اور کچھ لوگ تو یہ بھی منادی کرتے پھر رہے ہیں کہ بھائی پیسوں کی منادی بھی چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مگر آپ کو پتہ ہے یسوع نے, اگر آپ کلام کا تجزیہ کریں انجیل مقدس کا, چاروں کی چاروں انجیلوں کا, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یسوع نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی منادی کی ہے تو وہ خدا کی بادشاہی ہے. کتنے لوگ اس بات کو جانتے تھے؟ پریز دی لارڈ. اور اگر نہیں جانتے تھے تو ویری گڈ, آج آپ نے جان لیا. تو کتنوں نے آج جان لیا کہ یسوع نے سب سے زیادہ منادی کس چیز کی ہے؟ کنگڈم آف گاڈ. بتائیں جی, میں نے, آپ بتائیں سب سے زیادہ یسوع نے کس چیز کی منادی کی ہے؟ میں آپ کی آواز نہیں آ رہی, ایسے مزہ نہیں آئے گا. کس چیز کی منادی کی ہے؟ کس چیز کی؟ یعنی اگر یسوع جس کو آپ پوچھتے ہو اور میں اس کی عبادت کرتا ہوں, اگر وہ کسی چیز کی منادی سب سے زیادہ کر رہا ہے, شفا سے بھی زیادہ, اس کا مطلب وہ چیز کیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ. یس برادر جنید, کیا ہے؟ امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے. سو خدا کی بادشاہی میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے, بالکل سادے لفظوں میں. خدا کی بادشاہی یہ ہے کہ جو کچھ آسمان پر ہوتا ہے, جو کچھ آسمان پر ہوتا ہے, میرے کو پھر سے غور سے سنیے, جو کچھ آسمان پر ہوتا ہے یسوع نے یہ ممکن کیا کہ اب وہ زمین پر بھی ہو. جو کچھ آسمان پر ہوتا ہے یسوع نے یہ ممکن کیا اور یہ منادی کرنا شروع کی کہ اب وہ زمین پر بھی ہو. اچھا, آپ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, سچی سچی بتائیں, کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا, کوئی بات نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. جن کو آ رہی ہے اچھی بات, جن کو نہیں آئی میں اسی لیے آیا ہوں کہ آپ کو بتاؤں اپنے مالک یسوع کی طرح یسوع کی بادشاہی کی منادی کرنا شروع کرو, اور جن کو نہیں معلوم ان کو سمجھانا شروع کرو. سو جو کچھ آسمان پر ہوتا ہے زمین پر بھی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے, مجھے یہ بتائیں, آسمان پر بیماری ہے؟ کوئی شک ہے کیا؟ آسمان پر بیماری ہے؟ آسمان پر موت ہے؟ آسمان پر بدروئیں ہیں؟ آسمان پر غربت ہے؟ آسمان پر کمزوری ہے؟ آسمان پر لاچاری ہے؟ سو یسوع مسیح نے یہ ممکن کیا کہ جو آسمان پر یہ سب چیزیں نہیں ہیں, اس کے بدلے میں کیا ہے؟ آسمان پر موت نہیں ہے, زندگی ہے, اور زندگی بھی ہمیشہ کی. آسمان پر جن بھوت یہ بدروئیں نہیں ہیں, بلکہ خدا کے پاک فرشتے اور روح القدس ہیں. تو یسوع نے یہ ممکن کیا
کہ وہ زمین پر آئے اور موت کو نکالے اور آپ کو زندگی دے. یسوع نے یہ ممکن کیا کہ وہ زمین پر آئے اور وہ بدروہوں کو نکالے اور آپ کو اپنا پاکرو دے, اور آپ کے ساتھ جو بدروہیں تنگ کرتی ہیں اس کے لوگوں کو اس کو ہٹائے اور اپنے پاک فرشتگان کو تعینات کرے. یسوع نے یہ ممکن کیا کہ آسمان کے اوپر لاچاری نہیں ہے, کمزوری نہیں ہے, غربت نہیں ہے, وہ آپ کی زندگیوں کے اندر آئے اور ہم غریب ہوں, کمزور ہوں, بدروہوں میں جھگڑے ہوں, بیمار ہوں یا موت ہمیں گھیر لے اور ہم مرنے والے ہوں, مگر جو ہی ہم یسوع کا نام لیتے ہیں اور جب یسوع کی بادشاہی آتی ہے سب یہ ساری چیزیں ریموو ہو جاتی ہیں اور آپ کی زندگی میں فرشتے, پاک روح اور ہولی اسپرٹ اور زندگی اور برکتیں, یہ ساری چیزیں انٹر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہاللیلویہ. پڑھیں گے ایک ورس 17 پڑھیے گا سسٹر کرسٹینا ذرا, ورس 17. اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یعنی جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. آپ دیکھیں, جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے انہوں نے کیا دیکھی؟ روشنی. کیا دیکھی؟ روشنی. سو آسمان پر مجھے بتائیں اندھیرا ہے نہیں. آسمان پر تاریکی ہے. تو یسوع نے کیا کیا کہ آسمان کا نور لے کر اور آسمان کا نور خود بن کر آ گیا تاکہ جو اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ روشنی بن جائے. اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر روشنی چمکی. اب دیکھیں, جو موت میں بیٹھے ہیں, جن کو موت کے سایہ کی وادی سے گزرنا پڑ رہا ہے, جن کو موت نے جکڑ لی ہے, کینسر میں ہے, ہیپاٹائٹس میں ہے, آئی سی یو میں پڑے ہوئے ہیں, وینٹیلیٹر میں پڑے ہیں اور وہ مرنے والے ہیں, تو آسمان پر موت ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں. تو جب یسوع آیا اپنی بادشاہی کو لے کے, اس کی بادشاہی میں زندگی دی. جو لوگ مر رہے تھے ان کے لیے خوشی کی خبر ہوئی, اب ان کو مرنا نہیں پڑے گا, یسوع زندہ ہے, وہ بھی جیتے رہیں گے. ہاللیلویہ. اور اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کہہ رہا توبہ کرو آسمان کی بادشاہی آ گئی, یعنی جو آسمان کی بادشاہی میں ساری چیزیں ہیں وہ خداوند لے آیا ہے. ٹھیک ہے, جو آسمان پر ہو رہا تھا اس نے بولا میں زمین پر بھی کرنا شروع کروں گا. مگر بات یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ریسیو کیسے کریں. ہم کہتے ہیں ہمیں شفا نہیں ملی, ہم کہتے ہیں ہم جابس کی تلاش میں گھومتے پھر رہے ہیں, ہم غربت میں تڑپتے پھر رہے ہیں, مگر کوئی ثانی نہیں ہے ہمارا. آپ جانتے ہیں کیوں؟ حالانکہ خداوند کی بادشاہی میں تو ایسی چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم خدا کی بادشاہی کو ریسیو نہیں کرتے. کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں؟ سب ہاتھ اٹھائیں. ہم خدا کی بادشاہی کو ریسیو نہیں کرتے. تو یسوع نے ہمیں طریقہ بھی بتایا کہ یسوع کی بادشاہی کو ریسیو کیسے کرنا ہے. اس نے بتایا بس توبہ کرو, کیونکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں تو آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ مجھے بتائیں. آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ آسمان کا بادشاہ یسوع ناصری. کون ہے؟ تو جب آپ یسوع ناصری کو اپنی زندگی میں بلاتے ہیں, وہ آسمان کا بادشاہ ہے, تو اس کی بادشاہی بھی آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے. تو جب اس کی بادشاہی آپ کی زندگی میں آتی ہے تو وہ موت کو نکالتی ہے اور زندگی کو بھر دیتی ہے. وہ بدروہوں کو نکالتی ہے, ناک آؤٹ کرتی ہے اور آپ کو روح القدس سے بھر دیتی ہے اور آپ غیر زبانیں بولنا شروع کریں. را 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 بالا بس سندوریا, وہ آپ کی زندگی میں آتی ہے اور جتنے بھی بدروہیں آپ کو ارد گرد گھیرتی ہیں اس کو نکال دیتی ہے اور فرشتوں کو بھر دیتی ہے. اگر جابس نہیں ہے تو وہ آپ کی زندگی میں بحالی کو لاتی ہے اور جابس کے دروازے بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویہ. اور اگر بیماری ہے, کیونکہ آسمان پر بیماری نہیں ہوتی, مگر یسوع جب آپ کی زندگی میں آتے ہیں تو اپنے ساتھ شفا کو بھی لاتے ہیں اور بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور آپ کے یسوع کی قدرت سے آپ کو شفا پا لیتے ہیں. ہاللیلویہ. سو یہ آسمان کی بادشاہی کو ایکسپٹ کرنے کا طریقہ توبہ کے ذریعے. آپ نے توبہ کرنی ہے اور اپنی زندگی یسوع کو دینی ہے, اور جب آپ اپنی زندگی یسوع کو دیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں آئے گا. جب وہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو وہ اپنی بادشاہی کو ساتھ لائے گا. جب وہ اپنی بادشاہی کو ساتھ لائے گا تو یہ سارے کام ہونے شروع ہو جائیں گے. سو میں اختتامی باتیں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کی بادشاہی آنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ سو خداوند نے اپنے جیتے جی, کیونکہ یسوع ہمارا رول ماڈل, اگر ہم اسے فالو کرتے ہیں, 3 طریقوں سے مسئلے سالو کیے. کتنے طریقوں سے؟ اور بادشاہی کو ریلیز کیا. پہلا طریقہ تھا دعا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دوسرا طریقہ تھا کلام کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اور تیسرا طریقہ تھا روزے کے ساتھ. کس کے ساتھ؟
सो पहला तरीका क्या था? कलाम मेरे किसके साथ? दूसरा, तीसरा, रोजे के साथ पहला, दूसरा, कलाम तीसरा। रोजा सो मेरी बात गौर से सुने, मैं अब आपके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मुश्किलात और मसाइब और दुखों के साथ कलाम करना शुरू करूँ। मेरी बात गौर से सुने। हम में से कौन है जिसकी जिंदगी में शैतान ने काम नहीं किया? हम में से कौन है जो जॉब्स की तलाश में नहीं है? हम में से कौन है जो कि बदरूहों का बाज लोग जकड़े भी हैं, जिसको शिफा की जरूरत है? और कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमारी में मुब्तला है और वो मरने वाले हैं और उनको जिंदगी की तलाश है। सो खुदावन यीशु ने क्या किया? दुआ की, रोजा रखा और कलाम किया। और हम में से ऐसे बथेरे हैं जिनके बच्चों ने उनके माँ बाप को छोड़ दिया है और उनकी खिलाफ वर्जी की है और वो उनसे फिर गए हैं। हमें से ऐसे भी हैं लोग जो कि खुदा की राहों से फिर गए हैं। सो उन सब की, आपकी जितनी भी मसाइब हैं, जितनी भी मुश्किलात हैं, इन सब का जवाब एक ही है, वो खुदा की बादशाही है। आपकी सारे मसलों का हल एक ही है और वो खुदा की बादशाही है। क्या है? क्या है? क्या है? सो मैं आज खुदावन यीशु का खादम होने के नाते से आपके लिए खुदा की बादशाही को लेके आया हूं और खुदा की बादशाही की मुनादी कर रहा हूं। और मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके लिए और आपकी नस्लों के लिए और यहां तक के आने वाली नस्लों के लिए यहाँ पे दुआ, रोजे और कलाम की खिदमत और कुर्बानी चढ़ाने के लिए आया हूं, ताकि आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए अगर बदरूहें तंग करती है तो वो छोड़ जाए यीशु के नाम से। अगर बीमारियां हैं तो आप अच्छे हो जाए, शिफा पाए यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा की बादशाही आ गई है। अगर जॉब्स नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में कमजोरी है, मौत है, वबा है, तपाली है, तो खुदा की बादशाही आ गई है। और मैं आपके लिए कुर्बानी दे रहा हूं, आपकी नस्लों के लिए, ताकि जिस मैं यीशु के रोल मॉडल को फॉलो कर रहा हूं, उसने खुदा बाप के हुजूर कुर्बानी दी, दुआ की, रोजे की, कलाम की। और मैं भी यहाँ पर चैपल के अंदर, मैं और मेरे भाई यहाँ पर मिलकर हमारी टीम कुर्बानी चढ़ा रहे हैं। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, सिकनेस है, मौत है, बदरूहों ने तंग किया है, प्रॉब्लम्स है, आप यहाँ पे आए क्योंकि खुदावन की बादशाही यहाँ पर आ चुकी है। हालेलुया। और यीशु का कलाम झूठ नहीं बोलता। मैंने खुदावन के कलाम के ऊपर एतमाद रखे और यीशु के नाम पर ईमान रख के ये मुनादी की है कि खुदा की बादशाही यहाँ पर आ मौजूद है। आपको खुदा की बादशाही पर ईमान लाना है और ईमान से रिसीव करना है और आपकी जिंदगी से बदरूहें जाती रहेंगी। हालेलुया। अगर बीमारियां जाती रहेंगी, हालेलुया। अगर मौत है, जाती रहेगी, हालेलुया। अगर रोजगार के दरवाजे बंद है तो वो खुल जाएंगे, हालेलुया। और अगर किसी चीज की जरूरत है तो आसमान खुलेगा, खुदा मुहैया करेगा, क्योंकि खुदा की बादशाही यहाँ पर आ गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो कितने लोग खुदा की बादशाही को रिसीव करना चाहते हैं और कितने लोग हैं जिनको किसी मिरेकल की या किसी चीज की नीड है या उनकी जिंदगी में मसला है, प्रॉब्लम है? मुझे हाथ दिखाए अपने। किन किन को कोई प्रॉब्लम्स है जिंदगी में, मसले मसाइल, सारी चीजें हैं, आसमान पर पहुंच गए हम लोग। हाँ, सारों के प्रॉब्लम्स है ना। तो मैं आपको खुशी की खबर लेके आया हूं। आप न्यूज पे कोई खबर सुनते हैं, उस दिन हम अंकुर मिचर और हम बात कर रहे थे, न्यूज पे कोई खबर सुनते हैं, फौरन से ईमान ले आते हैं कि हाँ भाई ये बात हो गई है, ये बात हो गई है, कोरोना वायरस आ गया है। मगर जब यीशु की बाइबल से न्यूज सुनते हैं जो कभी झूठी हो ही नहीं सकती, हम बोलते हैं पता नहीं ऐसा छाएगा भी ये कि नहीं है, पता नहीं होगा भी ये कि नहीं होगा। होगा तो ना होगा वाली कहानी नहीं है, मनन वाली कहानी है। यीशु झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो खुदावन की बादशाही आ गई, आपने ईमान लाना है, तौबा करनी है, उसको रिसीव करना है। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे टीम यहाँ पर, मेरे भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आपको कोई भी परेशानी है, आप हमसे डिस्कस करें, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। हम ईमान रखते हैं खुदा की बादशाही पर कि वो आपके लिए बड़े बड़े काम करेगी। आमीन। और मैं अभी भी आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूँ। अगर किसी को प्रेयर की नीड है, मैं अभी प्रेयर भी करूंगा। हम अपनी आंखों को बंद करें, इस कलाम के लिए पहले दुआ करेंगे। क्लोज योर आईज, गिव यू प्रेज लॉर्ड, गिव यू प्रेज लॉर्ड। जीसस, वी गिव यू प्रेज, वी गिव यू प्रेज।